بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے لکسمبرگ کے گرینڈ ڈیوک کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر جمہوریہ روانڈا کے صدر کی دعوت پر دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان مملکت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے لیے کل کیگالی پہنچ گئے۔ قطر نے مالی کے وسطی علاقے میں واقع دیہاتوں پر حملے کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے کہا ہے کہ وہ اس سال قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے سیکیورٹی پہلوؤں کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لکسمبرگ کے گرینڈ ڈیوک ہنری ایلبرٹ فیلکس کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے لکسمبرگ کے گرینڈ ڈیوک کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لکسمبرگ کے وزیر اعظم زیویر بیٹل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل دوست ملک جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کگامے کی دعوت پر دارالحکومت کیگالی پہنچ گئے۔ صاحب اسم امیر کیگالی کے کنونشن سینٹر میں دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان مملکت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ 2 روزہ اجلاس کل شروع ہو گیا۔ صاحب اسم امیر کے ہمراہ ایک سرکاری وفد بھی کیگالی گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے استقبال کے لیے روانڈا کے وزیر برائے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر ونسنٹ بروٹا، روانڈا میں قطر کے سفیر مصور فیصل الشہبانی اور قطری سفارت خانے کے ممبران کیگالی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل صبح دیوان امیری میں ملکی سطح پر ہائی اسکول امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اعزاز سے نوازا۔ صاحب اسم امیر نے طلباء کو ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے میں کامیابی اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور ان کے پیشہ ورانہ کیریئر میں مزید کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ وہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ صاحب اسم امیر نے طلباء کے والدین کے رول اور اپنے بچوں کو اس ممتاز مقام تک پہنچانے میں ان کی کوشش اور تعاون کی تعریف کی۔ جواب میں طلباء اور ان کے والدین نے صاحب اسم امیر کی جانب سے تعلیم کے حصول کے معاملے میں ان کی بھرپور سپورٹ اور خصوصی سرپرستی کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بوتائنہ بنت علی الجبر النعیمی اور آؤٹ اسٹینڈنگ طلباء کے والدین تقریب میں شریک تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل سن 2022 کا قانون نمبر 4 جاری کیا ہے جس کا تعلق لین دین یعنی ٹرانزیکشنز میں نقدی کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے سے ہے۔ اس قانون پر عمل کیے جانے کے حکم کے ساتھ ہی اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کگامے نے اپنے ملک کے قطر کے ساتھ تعلقات اور اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی بیان میں انہوں نے کہا کہ قطر کی ترقی کی رفتار دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے روانڈا کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں پارٹنرشپ پر بات چیت کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور روانڈا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے بہترین مواقع موجود ہیں کیونکہ روانڈا افریقہ میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قطر روانڈا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم اس تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے خواہشمند ہیں۔ انہوں نے قطر کی اقتصادی ترقی کی رفتار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے ملکوں کے پاس وسائل ہیں، لیکن ان وسائل سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے دور اندیشی، منصوبہ بندی اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قطر ان وسائل کو نہ صرف اپنے شہریوں کے مستقبل کو محفوظ اور روشن بنانے کے لیے بلکہ مختلف طریقوں سے وسیع تر عالمی بھلائی کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ قطر نے مالی کے وسطی علاقے میں واقع دیہاتوں پر حملے کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کل وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں متاثرین کے خاندانوں، مالی کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ وہ قطر کے قومی ویژن 2030 کے تحت حصول تعلیم کے حق کو ترجیحی بنیاد پر بہت اہمیت دیتی ہے اور اس کا انحصار ایسے تعلیمی نظام پر ہے جس کا مقصد سب کے لیے معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ یہ بات جنیوا میں قطر کے پرماننٹ ڈیلیگیشن کے تھرڈ سیکرٹری عبداللہ بہزاد نے انسانی حقوق کی کونسل کے 50ویں اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ریاست قطر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو غیر معمولی پروگرس ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، جس کا مقصد ایک جدید تکنیکی ماحول فراہم کرنا اور درس و تدریس کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے وبائی مرض کووڈ-19 سے متعلق احتیاطی تدابیر کے نفاذ کے دوران تعلیمی عمل کو جاری رکھا اور اس کے لیے ڈسٹنس ایجوکیشن سسٹم کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ 5 الیکٹرانک پلیٹ فارمز بھی ایلوکیٹ کیے گئے اور طالب علموں اور اساتذہ کو مطالعے کے عمل کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک آلات بھی فراہم کیے گئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے کل اپنے جمہوریہ گویٹمالا کے دورے کے دوران وہاں کے وزیر خارجہ ماریو بوکارو، وزیر اقتصادیات الیجندرو گیامتی اور ٹورزم انسٹیٹیوٹ کی پریزیڈنٹ نینسی کیرولینا کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے ممبران نے بھی شرکت کی۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے کہا ہے کہ وہ اس سال 21 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کے سیکیورٹی پہلوؤں کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ نیٹو کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اس تعاون میں کیمیائی، حیاتیاتی، ریڈیولوجیکل اور جوہری مواد سے ہونے والے خطرات کے خلاف تربیت شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ انتہائی اہم لوگوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے تربیت اور دیسی ساخت کے دھماکہ خیز آلات سے خطرات کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ بھی شامل ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ قطر اس کا ایک اہم شراکت دار ہے جو کئی برسوں سے اس تنظیم کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ایران کی ایک عدالت نے کل امریکی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ حالیہ برسوں کے دوران امریکہ کی جانب سے ہدف بنا کر کیے گئے حملوں میں ہلاک ہونے والے ایران کے جوہری سائنسدانوں کی فیملیز کو $4 ارب ادا کرے۔ تہران کی عدالت کا یہ فیصلہ، جو بڑی حد تک علامتی حیثیت رکھتا ہے، ایران کے تیزی سے فروغ پانے والے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے یوکرین کو یورپی یونین کا رکن بننے کے لیے امیدوار کا درجہ دیے جانے کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے۔ اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد جنگ سے نبرد آزما یوکرین اب اپنے مغربی اتحادی ملکوں کے اور قریب آ گیا ہے، جو اسے بڑی تعداد میں ہتھیار فراہم کر رہے ہیں تاکہ گزشتہ 4 ماہ سے جاری یہ روس کے ساتھ جنگ میں اس کی مدد کی جا سکے۔ یہ رائے شماری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی حکومت نے یوکرین کو مزید $450 ملین فوجی امداد کی مد میں دیے ہیں۔
اس امداد میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹمز بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے یوکرین کو $1 ارب کی امداد دینے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ بدھ کے روز افغانستان کے مشرقی علاقے میں جو شدید زلزلہ آیا تھا اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے سے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے اور کچھ علاقوں میں مٹی کے تودے بھی گرے۔ زیادہ ہلاکتیں اور تباہی پکتیکا صوبے کے 4 اضلاع میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ادھر روس کے جزائر کورل کے قریب کل زلزلہ آیا ہے جسے 5.1 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے لکسمبرگ کے گرینڈ ڈیوک کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر جمہوریہ روانڈا کے صدر کی دعوت پر دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان مملکت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے لیے کل کیگالی پہنچ گئے۔ قطر نے مالی کے وسطی علاقے میں وہاں واقع دیہاتوں پر حملے کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے کہا ہے کہ وہ اس سال قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے سیکیورٹی پہلوؤں کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔